صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے کمزور مسلمانوں اور فقراء اور گمنام آدمیوں کی فضیلت کے بارے میں۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو کمزور سے لوگ ہیں، جو فقیر ہیں، غریب ہیں، جو گمنام ہیں، جنہیں کوئی نہیں جانتا لیکن ہیں وہ نیک، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ کتنا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ہے اس کا دار و مدار کسی کے جبے کبے پہ نہیں ہے، کسی کی ظاہری شکل و صورت پہ نہیں ہے، کسی کے ظاہری وضع قطع پہ نہیں ہے، کسی کے ظاہری سٹیٹس اور مقام و مرتبے پہ نہیں ہے کہ یہ بندہ جو اتنا مشہور ہے، اس کا اتنا نام ہے، اس کے اتنے کارنامے ہیں، اس پہ نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ہے وہ اس آدمی کے تقوی اور نیکی کا ہے۔ تو یہاں پر انہی لوگوں کی فضیلت کے اعتبار سے کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر 28، ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تم اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ ٹھہرائے رکھو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اس خدا کی رضا چاہتے ہوئے، اور تم اپنی آنکھیں ان سے ہٹاؤ نہیں۔ یہاں جو آیت مبارکہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بٹھائے رکھیں، اپنے قرب میں ان لوگوں کو جگہ دیں جو صبح و شام خدا کی رضا کے لیے خدا کو پکارتے ہیں، اور آپ اپنی نگاہ کرم ان سے ہٹائیں نہیں۔ جو غریب مسلمان ہیں آپ اپنی نگاہیں ان سے ہٹائیں نہیں۔ احادیث کے اندر اس طرح کی باتوں کی بڑی پیاری وضاحت ہے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ، ہر وہ کمزور آدمی جس کی کمزوری سب کو پتہ ہے کہ یہ بڑا کمزور بیچارہ آدمی ہے، فرمایا کہ یہ جنتی ہے، اگر اللہ پر قسم کھا لے تو خدا اس کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ اگر یہ کہہ دینا کہ اللہ کی قسم ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پورا کر دیتا ہے، فرمایا یہ جنتی ہے۔ پھر فرمایا الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جہنمی کون ہے؟ پھر فرمایا کل عتل جواد مستکبر، فرمایا کہ ہر سخت دل آدمی،
جس کے دل میں نرمی نہیں، شفقت نہیں، نرمی نہیں ہے اس کے دل میں. جب وہ آدمی انتہائی کنجوس، جو کسی کو ایک پیسہ دینا گوارا نہیں کرتا، مستکبرین، اور جو تکبر کرنے والا ہے، فرمائے یہ جہنمی ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک ہے. تو جو کمزور آدمی ہے، اگر وہ اپنی اس کمزوری کے ساتھ جو ہے وہ گناہوں میں پڑا ہوا نہیں ہے تو خدا کی بارگاہ میں وہ جنتی ہے. ایک اور حدیث مبارک حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے پوچھا کہ اس گزرنے والے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس گزرنے والے کے بارے میں جو ابھی یہاں سے گیا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو وہ جو ساتھ کریم میں بیٹھے ہوئے صحابی تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑا مشہور آدمی ہے اور بڑے شرف والا ہے، یعنی لوگوں میں بڑی عزت ہے اس کی، اور اس کی ایسی عزت ہے کہ اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا نکاح کر دیا جائے، اگر یہ کسی کے بعد جا کے سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی مانی جائے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے. یعنی اس آدمی کی باتیں سنی کہ اس آدمی کی یہ ہے کہ اشراف الناس میں سے ہے، یعنی معزز لوگوں میں سے ہے، جسے ہمارے ہاں جو ہے وہ معززین اور اشرافیہ کہا جاتا ہے. سرکار علیہ السلام خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی گزرا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا رجل من فقراء المسلمین، یہ تو بیچارہ غریب مسلمان ہے، یہ تو بیچارہ غریب مسلمان ہے. پہلا اشرافیہ میں سے، دوسرا غریب مسلمان. یہ تو بیچارہ اس قابل ہے کہ اگر کسی جگہ شادی کا پیغام بھیجے تو کوئی اسے نکاح کرنے کو تیار نہ ہو، اگر یہ کہیں سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ قبول کی جائے، اگر یہ کوئی بات کرے تو اس کی بات بھی نہ سنی جائے. یہ تو ایسا غریب آدمی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا کتنا پیارا ہے. فرمایا کہ ھذا، یہ دوسرا جو بیچارہ ہے، غریب ہے، فقیر ہے، جس کی سنتا کوئی نہیں، فرمایا کہ یہ وہ جو پہلے والا آدمی ہے اس جیسوں سے پوری دنیا میں بھر جائے تو یہ غریب آدمی ان سب سے بہتر ہے. یہ غریب آدمی ان سب سے بہتر ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک ہے. یہ حدیث مبارک جو ہے یہ شاید اگر کوئی دل کے کانوں سے سنے اور حقیقت اس پر غور کرے تو کانپ اٹھے کہ بڑے بڑے دنیا کے اندر شہرت والے، خواہ وہ کسی بھی اعتبار سے ان کی شہرت ہے، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ ہمارا تو بڑا نام ہے، ہمارے تو کاموں کے چرچے ہیں، ڈنکے بج رہے ہیں، شرق و غرب ہمیں جانتا ہے، اور ان کی حیثیت ایسی ہے کہ جہاں سفارش کرے فوری طور پہ قبول کی جائے. جناب آپ فرما رہے تو بالکل کرنے کو تیار ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، ٹھیک ہے. یہ سب کرنے والے بولنے تو سنا جائے، نکاح کا پیغام دیا جائے تو لوگ فخر محسوس کرے کہ جناب ہماری بچی فلاں کے نکاح میں جائے گی. ایسا اشرافیہ میں سے ایسا شرف والا آدمی. اور اس کے مقابلے میں دوسرا کون ہے؟ دوسرا وہ کہ جو غریب ہے، بیچارہ ہے، کمزور ہے، جس کو سنتا ہی کوئی نہیں، جس کی سفارش وہ سفارش کرتے ہوئے ڈرے گا کہ یار میری سننی کس نے جو میں سفارش کروں گی کہیں جا کے. جو کہیں شادی کا پیغام بھیجتا ہے تو کوئی اس کی جو ہے اس کی بات سننے کو تیار نہیں کہ تم سے کون شادی کرے گا بھائی. لیکن یہ دوسرا آدمی خدا کی بارگاہ میں ان پہلے جیسوں پوری دنیا بھر جائے ان سے بہتر ہے. تو اب جتنے بھی شہرت والے اور بڑے دنیاوی عزت والے لوگ ہیں ان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اس طرح کے لوگوں میں شامل نہ ہوں کہ ہمارا دنیا میں تو بڑا نام ہے، ہماری عزت بہت ہے، ہماری بات سنی جاتی ہے، ہمارا جو ہے رعب و دبدبہ ہے، ہمارے سامنے لوگ جھکتے ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں اس کی 2 ٹکے کی اوقات نہ ہو، خدا کی بارگاہ میں اس کا کچھ ہو ہی نہ. اور جن لوگوں پر جو اس کے خادمین ہیں، جو اس کے ماتحت ہیں، جو غریب بیچارے کمزور جو سر نہیں اٹھا سکتے اس کے سامنے، ہو سکتا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ خدا کی بارگاہ میں بڑا بلند ہے. تو یہاں پر حدیث مبارک کے اندر اسی طرح کے مفہوم کو بیان کیا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان عشاء کے بعد ملاحظہ کیجیے. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة
والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمین. اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مائناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 پر بحوالہ مجمع الزوائد منقول ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا
سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ ایک اور حدیث مبارک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کی آپس میں گفتگو ہوئی، جنت اور جہنم کی آپس میں گفتگو ہوئی۔ جہنم نے کہا کہ یہ جتنے بڑے بڑے جابر اور متکبر لوگ ہیں سارے میرے اندر ہوں گے، یہ کیا فرعون، کیا نمرود، کیا حامان، کیا ابو جہل، کیا ابو لہب، کیا بڑے بڑے بادشاہ، یہ سارے میرے اندر ہی ہوں گے۔ جنت نے کہا کہ میرے اندر جتنے بھی کمزور اور مسکین لوگ ہوں گے وہ سارے میرے اندر ہوں گے، جو کمزور اور مسکین ہیں وہ جنت کہتی ہے کہ میرے اندر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا، کیونکہ دونوں کی بحث ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ بے شک جنت کو فرمایا کہ تو جنت ہے، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس بندے پہ چاہوں گا رحمت کروں گا، اور جہنم سے فرمایا کہ تو آگ ہے، میرا عذاب ہے، میں جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا، اور فرمایا کہ تم دونوں کو بھر دینا، جنت کو اور جہنم کو بھر دینا جو ہے یہ میرے ذمہ ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ بھرے گا کن سے؟ جنت کو اور جہنم کو، وہ جو اوپر بیان کر دیا کہ جو متکبرین اور جبارین ہیں یہ جہنم میں، اور جو ضعفاء، کمزور، مسکین، غریب لوگ ہیں، جو پسے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہوں گے۔ ایک اور حدیث مبارک، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور یہ بھی بہت سارے لوگوں کی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ فرمایا کہ اِنَّهُ لَيَأْتِ الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جناح بعودۃ۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا بڑا عظیم، بڑی عظمت والا، السمین، بڑا ہٹا کٹا اور صحت مند، کہ جس کی اب ایک وجاہت ہوگی کہ جناب کیا اس کی شان ہے، لیکن اس کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ خدا کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ دنیا میں وہ بڑا عالی شان تھا، وہ بہت بڑا سلطان تھا، وہ بڑا جو ہے اس کا ایک مقام و مرتبہ تھا، لوگوں کے اندر بڑا سٹیٹس تھا، لیکن خدا کی بارگاہ کے اندر مچھر کے پر کے برابر اس کی اوقات نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، ایک سیاہ رنگ کی عورت، صحابیہ تھی، مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے جو ہے وہ گم پایا، یعنی اسے نہ پایا، بہت دنوں تک وہ نظر نہیں آئی۔ اور ایک روایت میں ایک جوان کے بارے میں یہ حدیث ہے، سرکار علیہ السلام نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ فلاں عورت کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ کہاں پر ہے، نظر نہیں آ رہی۔ لوگوں نے عرض کیا حضور وہ تو فوت ہو گئی۔ فرمایا کہ تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ اگر وہ فوت ہو گئی تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی جو ہے وہ جا کر ہم اس کا جنازے میں شرکت کرتے۔ تو سرکار علیہ السلام کے فرمانے سے یہ سمجھ آیا کہ گویا لوگوں نے اس عورت کے معاملے کو ہلکا سمجھا کہ یار مسجد کی خادمہ تو ہے، یہ کون سی کوئی بڑی جو ہے نا وہ ہے کہ جس کے جنازے کے اندر سرکار علیہ السلام کو شرکت کے لیے دعوت دی جائے، تو یہ ایک عورت تھی، فوت ہو گئی ہے، دفنا دو اس کو جنازہ پڑھا کے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ پھر سرکار علیہ السلام اس کی قبر پر گئے، اور قبر پر جا کے سرکار علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھا یا دعا کی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ قبریں اہل قبور پر، یہ جو ان میں دفن ہیں، ان کے لیے تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، یہ قبریں تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے اس دعا یا میرے اس جنازے کی وجہ سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک ہے۔ اس پوری حدیث کے اندر جو ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں
اس میں ایک تو بڑی واضح سی بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنا، یعنی آپ کا نماز جنازہ ادا فرمانا یا آپ کا دعا کرنا کتنی عظمت والا ہے کہ خدا نے اس کے صدقے میں سارے قبر والوں کی قبروں کو نور سے بھر دیا۔ دوسری بات، وہ عورت جس کی یہ بات ہو رہی ہے وہ کیا تھی؟ مسجد کی خادمہ۔ ظاہری دنیاوی اعتبار سے مسجد کے خادم یا خادمہ کی اتنی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کے اندر اس کا مقام کیا تھا کہ اس کے فوت ہونے پر فرمایا کہ مجھے خبر کیوں نہ دی کہ اس کے جنازے کے اندر جا کے شرکت کرتا، اور پھر اس کے قبر کے اوپر جنازہ بھی ادا فرمایا اور ساتھ میں اس کی قبر کو منور بھی کر دیا، اور گویا لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جن کو دنیا میں تم حقیر اور معمولی سمجھتے ہو، ضروری نہیں کہ خدا کی بارگاہ کے اندر بھی معمولی اور حقیر ہو۔ ظاہری طور پہ دنیا میں اب کیا ہوتا ہے؟ اب ظاہری اعتبار سے تو یہی ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر ایک خطیب ہوتا ہے، ایک خادم ہوتا ہے۔ خطیب کی جو ہے وہ شان جدا ہوتی ہے، اس کے ایک سٹیٹس ہوتا ہے، سارے لوگ اس کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھتے بھی ہیں اور اس کے سامنے اس کا ادب بھی کرتے ہیں، اور خادم کو ہر کوئی آگے ڈانٹتا ہے، ہر کوئی آگے جھاڑ دیتا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ خطیب واقعی نیک آدمی ہو اور خدا کی بارگاہ میں اس کا بڑا مرتبہ ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ خطیب خدا کی بارگاہ میں بلند ہو اور خادم جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں کمتر ہو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خطیب کچھ بھی نہ ہو اور یہ خادم ہی خدا کی بارگاہ میں بڑے مرتبے رکھتا ہو۔ اسی طرح ہر جگہ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، جہاں پر جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں، جب مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جس کو دنیا جانتی ہے، دنیا اس کی باتیں سنتی ہے، دنیا جو ہے وہ اس کے سامنے بڑے ادب سے پیش آتی ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں اس کا کوئی مرتبہ ہی نہ ہو، اور وہ جو اس کا خادم ہے جس کو ہر آدمی آتے جاتے ٹھوکر مار کے گزر جاتا ہے اور جس کو ہر کوئی ڈانٹنے لگ جاتا ہے اور ہر کوئی اس کو جھاڑتا رہتا ہے، یار تم کرتے کیا ہو، اور وہ آدمی صبر کے ساتھ بیٹھا ہوا، وہ صبر کرتا ہے خدا کے نام پہ، اللہ کی بارگاہ میں اس خادم کا مرتبہ اس شخصیت سے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو لوگوں کے مرتبے ہیں وہ دنیاوی وجہ سے نہیں ہے کہ یہ دنیا میں اتنا مرتبہ رکھتا تھا تو خدا کی بارگاہ میں اتنے بلند ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ایک مسجد کا خادم بڑے بڑے نامور لوگوں سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں معیار تقوی ہے، دل کی حالت و کیفیت ہے، دل کا ایمان ہے۔ بعض اوقات خادم کا دل ایمان سے بھرا ہوتا ہے اور جو اس کا مخدوم ہوتا ہے اس کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے کہ یا اللہ ذرا اس کے دل کے اندر بھی تھوڑا سا ایمان ڈال دے جتنا ایمان تو نے اس غریب بیچارے خادم کے دل کے اندر ڈالا ہوا۔ حقیقت یہی ہے کہ ایسا کوئی معیار اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے کہ خادم کا مرتبہ کم ہے اور مخدوم کا مرتبہ زیادہ ہے۔ بڑے بڑے مخدوم بننے والے اور کہلانے والے، لیکن وہ مچھر کے پر کے برابر حیثیت اور حقیقت نہیں رکھتے، اور خادم جو ہے وہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن خدا کے عرش کے سائے کے اندر بیٹھا ہوا۔ ایک اور حدیث مبارک جو اسی مفہوم کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ مسلم کی حدیث ہے، فرمایا بہت سے پراگندہ بالوں والے جن کے بال بکھرے ہوئے، دروازوں پر جنہیں دھکے دے دیا جاتا ہے کہ یار کام اٹھا کے چلے آتے ہو، لو اقسم علی اللہ لابرہ، خدا کی بارگاہ میں ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو خدا ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ ان کی حالت دیکھیں کہ پراگندہ بال بکھرے ہوئے، یعنی ان بیچاروں کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوار سکے، اپنے آپ کو کچھ صحیح کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ ایسا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لے تو خدا ان کی قسموں کو پورا کر دے، اور وہ مدفوع بالابواب ہیں، لوگوں کے دروازے پہ جائیں تو دھکے دے کے دور کر دیا جاتا ہے، یار کہاں تم چلے آتے ہو، کوئی تمہیں پتہ نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے تمہیں، ان کو دھکے مار کے نکال دیا جاتا ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں ان کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ لہذا اپنی دنیاوی وجاہت یا دنیاوی عزت کے اوپر آدمی کو فخر نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی نہ ہو۔ اس کے بعد اگلا باب ہے، اور یہ اس باب کا عنوان جو ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ باب ہے یتیموں پر شفقت کرنے کے بارے میں، بیٹیوں پر شفقت کرنے کے بارے میں، اور جو کمزور لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، عاجزی اور انکساری والے لوگ ہیں، ان پر شفقت کرنے کے بارے میں، اور ان پر احسان کرنے کے بارے میں، اور ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آنے کے بارے میں، یعنی یتیموں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ،
اور عاجزی انکساری کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہم عاجزی کے ساتھ پیش آئیں، ہم ان کے ساتھ محبت کا سلوک کریں۔ قرآن پاک کے اندر 20 آیتیں اس موضوع پر ہیں، احادیث مبارکہ کے خزانے اس کے بارے میں موجود ہیں۔ چند ایک میں عرض کرتا ہوں۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 88 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنا بازو مومنوں کے لیے بچھا کر رکھو، اپنا بازو مومنوں کے لیے بچھا کر رکھو۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ ارشاد فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کیا تو نے دیکھا اس آدمی کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں یتیم کو دھکے دینے والے اور غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے والوں کی مذمت بیان کی گئی۔ اب اس کے بعد حدیث مبارک مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 6 آدمی تھے اور مشرکین جو ہے وہ آئے۔ ہم 6 آدمی تھے، 6 مسلمان، اور مشرک لوگ جو ہے، جو مشرکوں کے سردار تھے، وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ ان غریبوں کو یہاں سے ہٹائیں۔ پیسے والے تھے، کہنے لگے سرکار علیہ السلام سے کہ ان غریبوں کو یہاں سے ہٹا دیں کہ یہ ہمارے سامنے جرأت نہ کرے، یعنی ہماری بولنے کے درمیان یہ نہ بولیں، ان غریبوں کو ہٹائیں یہاں سے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں تھا، عبداللہ بن مسعود تھے، قبیلہ حذیل کا ایک آدمی تھا، حضرت بلال حبشی تھے، 4 یہ ہیں اور 2 فرمایا کہ اس کے علاوہ اور آدمی تھے، 6 آدمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر کو خیال آیا، یعنی آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ ان صحابہ کرام کو اگر میں ہٹا دوں اور ان کو میں کچھ جو ہے وہ تبلیغ کروں تو ہو سکتا ہے مسلمان ہی ہو جائے۔ سرکار علیہ السلام نے اپنے دل میں ایسا خیال کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب، وہ لوگ جو اپنے رب کو صبح و شام اس کی رضا چاہنے کے لیے پکارتے ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کیجیے گا۔ ان قریش کے سرداروں کی خاطر ان غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور نہ کیجیے گا۔ یہ ہے کہ جب جس کا امیروں اور غریبوں سے تعلق ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب امیروں سے لیک سلیک ہو رہی ہے تو غریب آدمی کو اپنے پاس نہ پھٹکنے دیں، اور جب امیروں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں تو غریب آدمی کے سلام کا بھی جواب نہ دیں، ایسا نہیں۔ غریبوں کا حق جو ہے وہ امیروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ پیسے والے کے پیسے کی وجہ سے اس کے سامنے عاجزی نہیں ہونی چاہیے، اس کے سامنے جھک نہیں جانا چاہیے، اور امیر آدمی کی خواہش کی وجہ سے غریبوں کو خود سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی، صہیب رومی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے غریب صاحب ہیں، حضرت سلمان فارسی بھی، صہیب رومی بھی، بلال حبشی بھی، یہ غریب صاحب ہیں۔ ان کو کوئی جملہ ایسا فرما دیا کہ جس پر اندیشہ تھا کہ یہ ناراض نہ ہو گئے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے بتایا کہ میں نے ان صحابہ کو یہ جملہ کہا ہے، یہ بات کہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، ہو سکتا ہے کہ تو نے ان کو ناراض کر دیا ہو، اگر تو نے ان کو ناراض کیا تو تو نے اپنے رب کو ناراض کیا، اگر تو نے ان کو ناراض کیا تو تو نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مجسمہ انکساری، مجسمہ عاجزی، مجسمہ شفقت و رحمت تھے، فوراً ان کے پاس آ گئے اور آ کے کہا اے میرے بھائیوں، کیا میں نے تمہیں ناراض کیا؟ اے میرے بھائیوں، کیا میں نے تمہیں ناراض کیا؟ تو ان صحابہ نے جواب دیا نہیں نہیں، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اے ہمارے بھائی۔ یہ حدیث مبارک جو ہے یہ جس بات کو بتا رہی ہے وہاں پر کیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی عظیم ہستی، اور آپ نے جو جملہ فرمایا تھا وہ جملہ بھی اصل میں ایک بڑے جو ہے وہ سردار کے حوالے سے ان غریب مسلمانوں کو فرمایا تھا۔ تو ان غریب مسلمانوں کو جو جملہ کہا سرکار علیہ السلام نے ان پر فرمایا کہ اگر تو نے ان کو ناراض کیا تو تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، تو نے خدا کو ناراض کر دیا۔ لہذا
غریبوں کو اس طرح کا جملہ بولتے ہوئے کہ جو امیروں کے مقابلے میں ایسا ان کو ناراض کر دینے والا ہو، ایسا جملہ بولنے کی اجازت نہیں۔ ابھی تک جو احادیث مبارکہ بیان ہوئی تھی یہ غریبوں اور مسکینوں کی فضیلت کے حوالے سے تھی۔ اب اس کے بعد یتیموں کی کفالت کرنے کے حوالے سے حدیث مبارک ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر یوں ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو، ایک شہادت کی انگلی اور ایک یہ درمیان والی انگلی، ان کو آپس میں ان کی طرف اشارہ کیا اور ان میں تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے فرمایا کہ یوں ہوں گے، یعنی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہوں گے۔ یہ یتیم کی پرورش کرنے کی فضیلت۔ اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یتیم کو اپنے گھر کے اندر رکھ کر ہی اس کی پرورش کی جائے اور اس کی کفالت کی جائے، کسی یتیم بچے کے گھر پر اس کا خرچہ دے کر، اس کے اسکول کی فیس دے کر، اس کی جو ہے وہ اس کی پرورش کے اخراجات اٹھا کر اگر اس طریقے سے بھی کی جائے تو بھی یہ یتیم کی کفالت کرنے کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح بلکہ اگر کوئی یتیم خانہ ہے جو صحیح ہے، جہاں پر شریعت کے مطابق سارے امور ہیں، وہاں پر اگر پیسے دے کر یتیم کی کفالت کی جاتی ہے تو وہ بھی اس فضیلت کے اندر داخل ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارک بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبہ قال وکالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث، ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بیواؤں کے لیے کوشش کرنے والا، یعنی بیواؤں کے اخراجات اور ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش کرنے والا اور مسکینوں کے اخراجات پوری کرنے کی کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسے خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ بیواؤں اور مسکینوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسے رات کو عبادت کرنے والا جو عبادت سے تھکتا نہیں، اور دن میں روزہ رکھنے والا کہ جو کبھی روزہ چھوڑتا نہیں۔ تین بندوں کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی کہ جو بھی غریبوں کے لیے کوشش کرتا ہے، بیواؤں کے لیے کوشش کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کے گھر کے اخراجات ادا کرتا ہے، ان کے حوالے سے اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے یا دوسروں کو جا کے ان کے حوالے سے ترغیب دیتا ہے، جس میں یہ ویلفیئر چلانا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، تو فرمایا کہ یہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، جو خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ اسے وہ ثواب ملے گا جو راتوں کو خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اسے وہ ثواب ملے گا جو پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ یہ ثواب ہے ان لوگوں کے بارے میں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو بیواؤں کی پرورش اور ان کی جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک اور بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری دعوتیں، بطور خاص ولیمے کی دعوت وہ ہے کہ جس میں پیسے والوں کو بلایا جاتا ہے، غریبوں کو نہیں بلایا جاتا۔ اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ جو اس میں آنا چاہتا ہے اسے منع کر دیا جاتا ہے، اور جو اس میں آنے سے انکار کرتا ہے اسے دعوت دی جاتی ہے۔ اور دوسری حدیث مبارک میں فرمایا کہ بہت برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں پیسے والوں کو تو دعوت دی جاتی ہے اور فقیروں غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ولیمہ جو ہے وہ ہمارا تو عرف یہ بن گیا نا کہ ولیمہ صرف اپنوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی ولیمہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم نے اپنے رشتہ داروں کو بلانا ہوتا ہے۔ ولیمے کا اصل کانسیپٹ یہ نہیں ہے۔ ولیمہ تو اصل میں ہے شکرانے کا کھانا۔ ایک آدمی کی شادی ہوتی ہے، اس کی بیوی کی رخصتی ہوتی ہے، اب اس ایک اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اس کے شکرانے میں ایک کھانا ہے۔ اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو ہی کھلایا جائے، وہ تو اصل میں ایک شکرانے کا کھانا ہے جس میں چونکہ خوشی کا موقع ہے تو اپنے آدمی اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں شریک کرتا ہے اپنی خوشی کے اندر۔
لیکن غریبوں کو مطلقاً اس سے بھگا دینا اور غریبوں کے لیے اس میں کسی قسم کا کوئی نہ اہتمام کرنا اور نہ ان کو اگر وہ آئیں بھی تو ان کو بھگا دینا، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں۔ تو لہذا اس حوالے سے بھی ہمارے ہاں اصلاح کی حاجت ہے۔ ہمارا تو تصور بھی نہیں ہے کہ ولیمے کے کھانے میں بطور خاص کو غریبوں کو بھی بلایا جا سکتا ہے۔ ولیمے کو سمجھا ہی یہ ہے کہ وہ صرف رشتہ داروں کو بلانا ہے یا دوستوں کو بلانا ہے، ایسا نہیں۔ ولیمہ شکرانے کی دعوت ہے، جس میں شکرانے کا کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس میں رشتہ داروں کو بھی، اس میں دوستوں کو بھی اور اس میں غریبوں کو بھی بلایا جائے، ان کو بھی جو ہے وہ کھانا کھلایا جائے۔ بلانا نہیں ہے تو کم از کم یہ ہے کہ ان کو جو ہے ان کو بہرحال ان کا کھانے کا اہتمام ضرور کیا جائے۔ ایک اور حدیث مبارک، ایک صحابی تھے جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے تھے، کوئی وجہ بھی ہوگی اس کی کہ جس کی وجہ سے دوسروں سے بہتر سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، فرمایا کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کے صدقے میں دیا جاتا ہے۔ یعنی امیر آدمی کو جو رزق ملتا ہے، پیسے والے کو جو رزق ملتا ہے وہ غریبوں کے صدقے میں ملتا ہے۔ ایک تو وسیلے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ غریب کام کرتے تو امیر آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے۔ یعنی اگر فیکٹری کا مالک ہے تو فیکٹری کا مالک خود ہی تھوڑی کپڑا بنانا شروع کر دیتا ہے یا خود ہی تھوڑی سامان تیار کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو رزق کہاں سے ملتا ہے؟ وہی جو کمزور غریب محنت مزدوری کرتے ہیں ان کی وجہ سے اس کو رزق ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے غریبوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ تو لہذا جب غریبوں کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے، کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے، تو یہ رزق، یہ پیسہ ان کے اوپر بھی خرچ کر دیا کرو، ان غریبوں کا بھی حقوق پورا کیا کرو، ان مزدوروں کا بھی حقوق پورا کیا کرو، ان غریبوں کی بھی مدد کیا کرو، ان کمزوروں کے بھی پرسان حال کیا کرو، ان کی بھی حاجات اور ان کی ضروریات بھی پورا کیا کرو۔ ایک اور حدیث مبارک، اس میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مفہوم کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ مجھے ضعیفوں میں تلاش کرو، مجھے کمزوروں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کرنے کی، ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ اپنی پسند سے رفیق حیات کا انتخاب والدین کے احساسات، جذبات اور رضامندی کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے شادی کے بندھن میں بندھ جانا آج کی نئی نسل میں بڑھتی ہوئی یہ دیدہ دلیری اور معاشرے میں یہ انتہائی اقدام کیا درست ہے یا پھر ضرورت ہے اس کے تدارک کی؟ یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھیے مدنی چینل کا براہ راست سلسلہ مدنی مکالمہ، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس